مٹھی پر 3 بار پڑھ کر کھول دیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا عزیزوں کا یہ وظیفہ، ایسا عمل بتاؤں گا، یہ وہ راز بتاؤں گا یا عزیزوں کا، جو میرے بھائیوں میری بہنوں گھر میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا۔ ہر بڑی سے بڑی پریشانی، رزق کی تنگی ہو، مالی پریشانی ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، رشتے نہ آتے ہوں، بے اولادی ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی سے بڑی بیماری ہو، یا لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ ہو، یا عزیزوں کا یہ چھوٹا سا عمل اپنے ہاتھ پر مٹھی بند کر کے یہ عمل کر لینا اور پھونک مار دینا پڑھ کے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ معجزاتی عمل آج آپ کو دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے جس شہر سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس گلی سے ہو، جس محلے سے ہو، معجزات دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمیں معجزاتی عمل بتائیں، ہمیں دست غیب کا ایسا عمل بتائیں کہ ہماری پریشانیاں منٹوں میں، سیکنڈوں میں دور ہو جائیں۔ کوئی ایسی پریشانی کہ جس نے تمہارا جینا حرام کر دیا ہو، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری جو جانے کا نام نہ لیتی ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن کا تمہیں عمل دوں گا، ایک دن کا۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو کرنا ہے، ایک بار کر لو، اگر کامیابی نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ کسی بھی شہر میں ہو، کسی گاؤں، کسی گلی میں، اپنے گھر میں بیٹھ کر سکون سے اس عمل کو پڑھ لینا۔ گھر سے بہتر جگہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے اور کوئی نہیں۔ گھر کے علاوہ کہیں اور پڑھو گے، پڑھ تو سکتے ہو، لیکن گھر میں پڑھ لو گے تو توجہ دے کر پڑھو گے، اور گھر میں اس عمل کے پڑھنے کی برکتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور گھر میں جس گھر میں پڑھو گے اس گھر میں زیادہ رحمتیں داخل ہوں گی۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے اپنے گھر میں پڑھ لیں۔ چند سیکنڈ کا عمل ہے، 20-25 سیکنڈ لگتی ہیں اس پورے عمل کو، آدھی منٹ لگا لیں۔ آدھی منٹ کا یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں طوفان کھڑا کر دے گا دولت کا۔ پیسہ، رزق، اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے یا عزیزوں کا وظیفہ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو یا عزیزوں کا عمل بتاؤں گا، اپنے ہاتھ کی مٹھی پر ایک خاص ترتیب سے یا عزیزوں کا یہ وظیفہ پڑھ کے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ جو میری بہنیں رشتوں کی تلاش میں ہیں، اچھے رشتے نہیں آتے، من پسند رشتے نہیں آتے، آتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، رشتوں کی یہ عمل لائن لگا دے گا۔ من چاہے رشتے ملیں گے، جیسا رشتہ چاہو گے ویسا رشتہ مل جائے گا۔ سالوں سال ہو گئے، کچھ میری بہنیں، میرے بھائی بے اولاد ہیں، ہر طرح کی کوشش کر لی، ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، عالم و عاملوں کے پاس چلے گئے، پیر و فقیروں کے پاس چلے گئے، اولاد پھر بھی نہ ہو سکی۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری خالی گود کو انشاءاللہ اولاد جیسی نعمت سے، رحمت سے بھر دے گا۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی میری بہنیں اور میرا بھائی کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہو، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہوں، لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا، انشاءاللہ ایک ہی دن میں ادا ہو جائے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو میں نے لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے، بے شمار لوگوں کو، مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میں نے آج تک کتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ جب کوئی بندہ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے، اعمال کر کر کے تھک جاتا ہے، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں جب بھی کسی دکھیارے کو، تنگ دست کو، پریشان کو یہ عمل دیتا ہوں، آپ یقین جانیں لوگوں کے حالات ایمرجنسی طور پر بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں سکون اور پیسہ فوری طور پر آ جاتا ہے۔ لوگ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اچانک اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ عمل صرف اور صرف رزق اور دولت کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ عمل ہر بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے، دکھ، تکلیف، بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی جو شدید بیمار ہو، علاج کروا کروا کر تھک چکا ہو، زندگی سے بیزار ہو چکا ہو، میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں اگر ایک بار پڑھ لے، اپنی لائف میں، اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کر لے، ساری زندگی اسے کسی وظیفے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، ساری زندگی اس بندے کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔
یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، اور جب بھی جس کو دیا، جو جس پریشانی میں پڑتا ہے اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کئی ایسی میری بہنوں کو ایک ایک دن میں اس عمل کو پڑھتے ہی ذاتی مکان مل گئے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر تم ذاتی مکان چاہتے ہو، اپنی چھت چاہتے ہو، تو آج ہی اس عمل کو پڑھ کے تماشا دیکھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے اپنے گھر کے اندر۔ یہ عمل آپ نے کوشش کرنی ہے گھر میں پڑھ لو، پابندی نہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں بہنوں، جگہ کی، وقت کی، دن کی کوئی پابندی نہیں، لیکن کوشش کرنا میری یہ ویڈیو جیسے ہی دیکھو، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ عمل تمہاری تقدیر کو ایسے بدلے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، بالکل چمکتی ہوئی، چمکتا ہوا ستارہ بنا دے گا تمہاری تقدیر کو۔ خود بھی تمہاری عقل حیران رہ جائے گی کہ ہماری زندگی میں اچانک اتنی تبدیلیاں کیسے آ گئیں۔ اب عمل کی جانب چلتے ہیں، اور اس عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب پوری دنیا جہاں سے اس عمل کو اگر کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تمام میری بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، بزرگوں کو عمل کی اجازت عام ہے، جو بھی پڑھنا چاہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے الٹے ہاتھ پر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ سیدھے ہاتھ پہ نہیں کرنا، الٹے ہاتھ پہ کرنا ہے۔ الٹا ہاتھ تو سمجھتے ہوں گے نا آپ لوگ۔ الٹے ہاتھ پہ آپ نے الٹے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے گھر میں آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ ایسے وقت میں عمل کیجیے گا کہ جب کوشش کرنے، بھلے آدھی رات کو کر لیں، تنہائی میں ہو، لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں۔ عمل پڑھتے وقت کسی کو جواب دے دیا تو عمل پھر ریپیٹ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ نہ اس دوران آپ نے فون ریسیو کرنا ہے، نہ اس دوران آپ نے اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے ہٹانا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل پڑھو گے، عمل پورا ضائع ہو جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اور سب سے پہلا کام ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے، اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر دینا ہے۔ الٹا ہاتھ مٹھی ٹائٹ بند کر دیں، اور بڑی توجہ سے سمجھیں کہ کرنا کیا ہے۔ الٹے ہاتھ کی مٹھی بند کریں اور بیٹھ جائیں۔ پہلے بیٹھ جائیں، اپنے الٹے ہاتھ کی مٹھی بند کر دیں، جس طرح پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے۔ اور سب سے پہلے آپ نے کم از کم ایک بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے شروع میں۔ درود پاک کی تعداد کم یا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی پیشی آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی، کم از کم، تو فوراً آپ نے مٹھی، جب تک میں نہ کہوں آپ نے کھولنی نہیں، اور پہلے عمل کو سمجھنا ہے۔ سمجھے بغیر پڑھو گے تو یقیناً پھر مجھے تنگ کرو گے کامنٹس میں کہ بھائی کیسے پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اس لیے اتنی تفصیلی طور پر بتانے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سمجھانا۔ اگر سمجھو گے تو ضرور سمجھ جاؤ گے۔ کاٹ کاٹ کر، اسکپ کر کر کے، ویڈیو چھوڑ چھوڑ کر، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے عمل کو کرو گے تو عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیا کم از کم، تو فوراً اب آپ نے مٹھی الٹے ہاتھ کی بندی ہے شروع سے، جب سے بیٹھے ہو مٹھی بند کر لی، پھر درود شریف ایک بار پڑھا، اور اب پہلا وظیفہ اس عمل میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، صرف ایک بار۔ درود شریف جتنی بار بھی پڑھیں، لیکن پہلا کلمہ ایک ہی بار پڑھیے گا۔ اب جب پہلا کلمہ ایک بار، ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا،
تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر جب پہلا کلمہ آپ نے پڑھ لیا ایک بار، تو اب آپ نے اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ آپ نے، سیدھا ہاتھ تو آپ کا خالی ہے، الٹا ہاتھ کی مٹھی بند ہے نا، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ تین مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، الٹے ہاتھ کی مٹھی نہ کھولیے گا، پورا عمل سمجھیے گا۔ عمل تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی پورا عمل باقی ہے۔ آدھی منٹ لگتی ہے اس پورے عمل کو پڑھنے میں، بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھو گے اس پورے کے پورے عمل کو تو آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے پڑھ لو گے۔ اور ایک بار یقین جانو، اپنی لائف میں، زندگی میں تم نے یہ عمل کر لیا نا، اپنی لائف میں، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تم نے یہ عمل کر لیا، میں کہتا ہوں تم سے بڑا خوش نصیب شخص شاید اس کائنات میں اور کوئی نہ ہو۔ اب آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، تو فوری طور پر تمام میری بہنیں، تمام میرے بھائی، دوست، احباب، اب آپ نے اس عمل کے اندر جیسے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا تو فوراً سے اب آپ نے اس عمل کے اندر کیا شامل کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ فوری طور پر تمام کی تمام میری بہنیں، تمام میرے بھائی، دوست، احباب، اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر جو اس عمل کا وظیفہ شامل کرنا ہے، تسبیح ہو تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجیے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے جو وظیفہ بتانے لگا ہوں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین۔ اس عمل میں کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں کہ جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات ہوں۔ تمام کے تمام وظائف بالکل ایزی، سمپل، آسان ہے کہ بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بہنیں، کوئی بھائی، کوئی دوست، احباب، جو بھی چاہتا ہے بڑے آرام سے اس عمل کو پڑھ سکتا ہے۔ بس جو بھی پڑھے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ 3 بار استغفر اللہ پڑھ لیا تو الٹے ہاتھ کی مٹھی بند کرتے ہوئے ہی، مٹھی تو شروع سے ہی بند ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیا، مٹھی بند کرنے کے بعد ایک بار پہلا کلمہ، 3 بار استغفر اللہ، اور 3 بار یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے۔ جب 3 مرتبہ، اور عمل کی اجازت بھی عام ہے، جو بھی میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب پوری دنیا سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، پوری دنیا سے، بس سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو یاد رکھنا عمل کا فائدہ کوئی بھی نہ ہوگا۔ اب 3 بار یا ارحم الراحمین کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ شروع سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یا عزیزو کا، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو۔ آپ کا جو بھی انداز ہو آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا عزیزو کا۔
یا عزیزو کا وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں بھائیوں بہنوں 3 بار ہی پڑھنا ہے. 3 مرتبہ آپ نے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو پڑھ لینا ہے. اور جب 3 بار یا عزیزو کا وظیفہ پڑھ لیں تو عمل کے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کر کے آخری وظیفہ اس عمل کا دوستوں بزرگوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں, کس تعداد میں پڑھنا ہے. اور کوئی بھی وظیفہ تعداد میں زیادہ بار پڑھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا, یاد رکھیے گا. تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا. دن بھر میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں کافی ہے. مٹھی پر جس ترتیب سے بتاؤں اسی ترتیب سے آپ نے کرنا ہے اس پورے عمل کو. یا عزیزو کا وظیفہ بھی 3 بار پڑھ لیا. اور اس عمل کو کوئی میری بہن میرے بھائی اگر روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہو تو دن بھر میں کسی بھی وقت گھر میں بیٹھ جائیے گا اپنے, اور آدھی منٹ کا وقت نکال کر تسلی سے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا. عمل کے آخر میں آپ نے اس عمل کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اس عمل میں آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر پڑھیے گا آخر میں, اور سمجھیے گا آخر تک کہ مٹھی کے ساتھ کیا کرنا ہے. مٹھی بند ہی ہے, ابھی تک کھولنی نہیں. اب آپ لوگ جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو پہلے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اگر 1 بار پڑھا ہو شروع میں تو آخر میں بھی 1 بار پڑھیے گا. اب اس مٹھی پر آپ نے چہرے کے جتنا قریب لا سکتے ہیں الٹے ہاتھ کی مٹھی لائیں, اور اس پر پہلے تو 1 مرتبہ پھونک مارے, پھر دوسری بار مٹھی پر, پھر تیسری بار, اور مٹھی کھول دیں. مٹھی کھول کر 2 منٹ کے لیے اپنا الٹا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ دیں. اپنی پیشانی سمجھتے ہیں, 2 منٹ 5 منٹ جتنی دیر رکھ سکیں اپنے الٹے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھ لیں. اور اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں. پیشانی پر رکھیں اور پیشانی پر اپنے ہاتھ کو رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے, مرادوں کے لیے دل ہی دل میں دعائیں مانگنی ہیں. جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں, مرادیں ہوں, پریشانیاں ہوں, دکھ تکلیف بیماریاں ہوں, اس کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.